السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ طیب عالم صاحب کمنٹ کر رہے ہیں ایک ویڈیو پر، کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایک سوال ہے، تو انہوں نے مفتی صاحب لکھا ہے۔ میں مفتی نہیں ہوں، البتہ الحمدللہ درس نظامی میں نے کیا ہوا ہے اور تقریباً 6-7 سال ہو چکے ہیں کہ میں درس نظامی کی کلاسیں پڑھا بھی رہا ہوں، لیکن مفتی کورس میں نے نہیں کیا، تو مفتی کم از کم میں نہیں ہوں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ ایک سوال یہ ہے کہ ہم لوگ نیپال میں رہتے ہیں۔ اچھا جی، نیپال سے یہ کمنٹ کر رہے ہیں۔ جتنے بھی نیپال کے میرے ویورز ہیں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اسی طرح آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں اور شرعی مسائل سیکھتے رہیں تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ لکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک سمسیا ہے، یہ پریشانی ہے۔ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پانی خرید کر پیتے ہیں، اور ٹینک والا جو ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ جو پانی لا رہا ہے وہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ تو اب جو ہم پانی خرید رہے ہیں تو اس سے ہم جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، وضو ہمارا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اس بارے میں جو ہے وہ ارشاد فرمائیں، مہربانی ہوگا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ نیپال سے کمنٹ کیا ہے۔ تو طیب عالم صاحب آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ پانی کی جو اصل ہے وہ پاک ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد موجود ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ تو پانی کی اصل پاک ہے۔ اب وہ چاہے بارش کا پانی ہو، چاہے وہ سمندر کا پانی ہو، نہر کا پانی ہو، برف یا اولوں سے پگھلا ہوا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو یا چشمے کا پانی ہو، پانی کی اصل پاک ہے۔ اور آپ کے پاس جو پانی آ رہا ہے، اگر وہ پانی ہی ہے، یعنی اس کے اندر اس کے ذائقے میں، اس کی بو میں، اور جو ہے وہ اس کے کلر میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، بالکل جس طرح عام پانی ہوتا ہے ویسا ہی ہے، تو بالکل پاک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، آپ اس سے وضو غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے اندر پانی میں فرق آ جاتا ہے، اس کے کلر میں یا اس کے ذائقے میں یا اس کی بو میں فرق آ جاتا ہے، تو پھر اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس سبب سے آیا ہے۔ اگر تو کوئی ناپاک چیز اس میں مل گئی ہے تو اس کو ناپاک کہیں گے، اگر ناپاک چیز نہیں ملی تو پھر اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ بعض اوقات پانی کھڑے کھڑے جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے، اس کے کلر میں بھی فرق آ جاتا ہے، لیکن وہ پاک ہی ہوتا ہے، اس سے وضو غسل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پاک چیز اس طرح کی مل گئی پانی کے اندر کہ جس نے اس کا رقت اور اس کا سیلان ختم کر دیا، یعنی اس کا پتلا پن اور اس کے بہنے کی جو صفت ہے کہ پانی کو جہاں ڈالیں بہنا شروع ہو جاتا ہے، اگر وہ گاڑھا ہو جائے، جیسے شہد ہوتا ہے، تو شہد میں گاڑھا پن ہوتا ہے، پتلا پن ختم ہو جاتا ہے اور بہنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اگر کوئی پاک چیز اس کے اندر مل گئی اور اتنا اس کو گاڑھا کر دیا اس نے، تو پھر یہ پانی تو پاک رہے گا لیکن اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح کوئی مائع چیز ملی، لیکوڈ مل گیا، جیسے مثال کے طور پہ صابن وغیرہ ہے، یہ اگر شامل ہو گیا تو اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ میل کو دھونے والا ہے، تو اگر یہ گاڑھا نہیں ہوا ہے تو بھلے اس کا اب رنگ تبدیل ہوا یا ذائقہ تبدیل ہوا، لیکن یہ گاڑھا نہیں ہے اور وہ صابن بھی پاک ہے، تب بھی اس سے آپ وضو غسل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر دودھ مل گیا اس کے اندر، اب دودھ کے اندر دیکھیں گے کہ غالب دودھ آیا ہے یا نہیں آیا، یعنی اگر وہ پتلا لگ رہا ہے، یہ کہا جائے اس کو دیکھ کر کہ یہ پانی کے اندر تھوڑا سا دودھ مل گیا، تب تو وہ پانی ہی ہے، اس سے وضو غسل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ اب پانی نہیں ہے بلکہ یہ لسی بن گیا ہے، تو پھر لسی سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح اگر کوئی ناپاک چیز مل جاتی ہے تو پھر پانی ناپاک ہوتا ہے، اور کنفرم آپ کو ہو، آپ نے خود دیکھا ہو، آپ کے سامنے کوئی ناپاک پیشاب کا قطرہ یا کوئی چیز پانی سے جو ناپاک ہو، جیسے گوبر وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز نکلتی ہے، تو پھر تو ناپاکی کا حکم دیں گے، وہ بھی اس صورت میں کہ جب یہ پانی دردہ سے کم ہو، یعنی 25 بائی 25 فٹ اگر ٹینک ہے، اس سے چھوٹا اگر ٹینک ہو تو ناپاکی کا حکم دیں گے۔ اس سے اگر کوئی چیز اس طرح کی برآمد ہوتی ہے یا آپ خود آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ناپاکی گری ہے یا اس کے اندر سے کوئی ناپاک چیز نکلی ہے،
تب تو ناپاکی کا حکم دیا جائے گا۔ بصورت دیگر کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور وہ بالکل پانی صاف شفاف ہے، اس کے اندر کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے اور کوئی بھی ناپاک چیز آپ کو نہیں مل رہی، تو اس صورت میں وہ پانی پاک ہوگا۔ تو امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ چکی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔